السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی وقار، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ احباب کے سامنے نماز فجر کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یعنی کہ میں آپ کے سامنے نماز فجر پڑھ کے دکھاؤں گا کہ فجر کی 2 سنتوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور فجر کی 2 رکعات فرضوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے، سنتوں اور فرضوں میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ کہاں کہاں اعوذ باللہ پڑھنی ہے، کہاں کہاں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور دیگر جتنی بھی عوام الناس میں غلط فہمیاں ہیں وہ ساری کی ساری دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ تمامی احباب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیے، اور ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا نیچے کامنٹ باکس میں ضرور اظہار فرما کر جائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر لازمی فرمائیے، اور اگر پہلی مرتبہ چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سامعین دی وقار، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتوں کو ادا کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، کہ گھوڑوں کے جو ٹاپ ہیں یعنی کہ پاؤں ہیں ان کے ذریعے سے تمہیں روند ہی کیوں نہ ڈالے، تب بھی تم فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اسی لیے احناف کا موقف یہ ہے، انہی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اگر جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ فجر کی 2 سنتوں کو پڑھیے، یہاں تک کہ آپ کو غالب گمان ہو کہ مجھے جماعت مل جائے گی تو پھر پہلے آپ فجر کی 2 سنتوں کو پڑھیے، پھر آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے فجر کی 2 سنتوں کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ فجر کے 2 فرضوں کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ ہمارے ہاں نیت کے معاملے میں بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں مشہور و معروف ہیں، لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نیت اصل دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ کا دل سے ارادہ ہے کہ میں فجر کی 2 رکعات سنتیں ادا کر رہا ہوں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مستحب ہے کہ اگر کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، وگرنہ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری عمل نہیں۔ زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو آپ سب سے پہلے اپنا چہرہ قبلہ کی جانب کیجئے، آپ جس جگہ پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو جائیے، اور پھر اپنی زبان سے یہ کلمات دہرائیے کہ میں نماز فجر کی 2 رکعات سنتوں کی نیت کرتا ہوں، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، پھر اپنی نماز کا آغاز کیجئے۔ تو آپ نے نیت کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف یوں کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے لیکن زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتا، تو اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا، اب اس وجہ سے اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو اس طرح باندھ لینا ہے کہ یہ انگوٹھا اور ساتھ میں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ کلائی کو پکڑنا ہے، اور 3 انگلیاں آپ نے اوپر رکھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے کہ ثنا سے پہلے آپ نے نہ ہی تعوذ اور نہ ہی تسمیہ، یعنی کہ نہ ہی اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنی ہے،
بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، تو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ کر سبحانک اللہ پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد آپ تعوذ بھی پڑھیں گے اور تسمیہ بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید میں جہاں سے آپ کا جی چاہتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، بڑی ایک آیت، چھوٹی 3 آیتیں، اور اگر آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں، شروع سے شروع کرتے ہیں کس سورت کو، تو پھر آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کوئی سورت شروع سے شروع کرتے ہیں پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کوئی آیات کسی سورت کے درمیان سے یا آخر سے پڑھتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، جب آپ سورت کو شروع سے شروع کریں گے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر میں سورۃ الکوثر کو شروع کرتا ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کے بعد کہاں رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کم از کم، اور زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 5 7 9 تک مرتبہ آپ جتنا مرضی تسبیحات پڑھ لیجیے۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں ثابت ہے، جیسے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ 3 دعائیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک دعا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ 2 یا 3 بھی پڑھنا چاہیں آپ تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے ربنا لک الحمد کہہ لیا پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ بھی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ کر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ مکمل کر لیا، پھر دوسرے سجدے کو اسی طرح آپ نے کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد جب آپ نے سنتوں میں دوسری رکعت کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں بھی ایک چیز یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کئی صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور بعض بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، سورۃ الکوثر یاد ہے یا سورۃ الاخلاص یاد ہے۔ اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی
ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب اس صورت میں ہمیں صورت تو ایک ہی آتی ہے، تو پتہ نہیں اگر ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جان لیجیے کہ اگر آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے تو آپ ایک ہی صورت کو 2 رکعت والی نماز میں دونوں رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں چاروں رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس وجہ سے کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو کم از کم جو 30ویں پارے کی آخری 10 یا 20 صورتیں ہیں وہ آپ لازمی یاد کیجئے۔ بہرحال آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے جب التحیات میں بیٹھ جانا ہے، التحیات میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تشہد پڑھنی ہے۔ اب تشہد پڑھنے سے پہلے بھی بعض لوگ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تشہد یا درود پاک یا دعائے موصولہ پڑھنے سے پہلے کسی جگہ بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کو نہیں پڑھنا، آپ نے تشہد سے ہی شروع کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے موصولہ پڑھنی ہے یا کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 10 دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جتنی دعائیں آتی ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ ان میں سے کوئی ایک یا چند ایک یا ساری کی ساری دعائیں بھی آپ پڑھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ایک دعا پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ جب آپ نے دعائیں مکمل کر لی، آپ کا پروگرام بنا کہ بس میں نے اتنی دعائیں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ پہلے دائیں جانب سلام پھیریے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس میں زیادہ گردن کو یوں بھی نہیں کرنا اور دوسرا طریقہ یوں بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے پیچھے تک لے جاتے ہیں، تو دونوں طریقے غلط ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نظریں آپ کے کندھے تک پہنچے، پھر اس کے بعد ایسے تھوڑا سا سیدھا کر لیں اپنا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں سلاموں کے درمیان آپ نے 1-2 سیکنڈ کا کیا کر لیں، وقفہ کر لیں، تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنے کا۔ اب یہ تو ہو گئی 2 رکعات نماز فجر کی سنتوں کا طریقہ۔ اب آ جائیں نماز فجر کے فرضوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔
फजर के 2 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है नियत का। जब आपने फ़र्ज़ की 2 रकात फ़र्ज़ों को शुरू करना है तो आपने नियत ये करनी है कि मैं 2 रकात नमाज फ़जर फ़र्ज़ मुँह तरफ किबला शरीफ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते अल्लाहु अकबर। बाकी दोनों फ़र्ज़ों को आपने उसी तरह पढ़ना है जिस तरह की मैंने फजर की 2 रकात सुन्नतों को आपके सामने पढ़ के दिखलाया है। कोई 1% भी किसी किस्म का कोई जो है वो तब्दीली नहीं है। एज चीज जैसे सुन्नतों को अदा करना है उसी तरह आपने फजर के 2 रकात फ़र्ज़ों को भी आपने अदा करना है। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नियत का फ़र्क आएगा, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी दीन के तमामी मसाइल को सीख कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर फरमाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली मरतबा हमारे इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, जिस वीडियो में हम आपको नमाज ज़ुहर पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।